بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو وہ واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں جو ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں پہلے بھی سنے ہوں، مگر مزید یہ کوشش کی جائے کہ آپ ان واقعات کو محسوس کریں، آپ محسوس کریں خود کو مکہ مکرمہ کی ان وادیوں کے اندر، طائف کے ان پہاڑوں کے اندر، اور پھر غار ثور کے ان مناظر کو اپنے ساتھ دل و دماغ کے اندر محسوس کر رہے ہوں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہجرت شروع ہوتا ہے اور کس طرح سے مشکلات کا سامنا آپ کرتے ہیں، مگر یہ سفر ہجرت جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہجرت جاری ہوا، آپ یہاں غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد کے کچھ واقعات وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور وہ جو خوبصورت منظر اور جو خوبصورت ایک واقعہ وہاں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی اس کٹھیا کے اندر پیش آیا، اس کا بھی ایک انفرادی عظمت اور انفرادی شان ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آشکارا کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دلوں کے اندر مزید پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جاری ہے۔ ادھر آپ سوئے مدینہ روانہ ہیں، اور ادھر مدینہ طیبہ کے اندر جو کہ ابھی تک یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں پر وہ لوگ منتظر ہیں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، کب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تبلیغ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے خود جا کے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی زیارت نہیں کی تھی، لیکن ان کے گھروں کے اندر ہر روز صبح و شام حضور کا تذکرہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہوتا، ان مشکلات کا تذکرہ ہوتا جن کا سامنا آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ مکرمہ کے اندر کر رہے تھے، اور چونکہ کئی صحابہ پہلے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے جا چکے تھے، تو ان کے واقعات سننے کے بعد مزید دلوں کے اندر چاہت پیدا ہو چکی تھی کہ کب وہ لمحہ آئے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ تو ہر روز جب انہیں یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، سوئے مدینہ روانہ ہو چکے ہیں، تو ہر روز صبح سویرے یا اپنے گھروں سے نکلتے اور باہر شہر سے نکل کر انتظار کیا کرتے کہ اب کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور سب سے پہلے ہماری نظر ان کے چہرہ انور پہ پڑے اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہر روز یہ صبح آتے، دن بھر انتظار کرتے، اور پھر جب کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی تو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک روز اسی طرح یہ صبح سویرے نکلے اور انتظار کے اندر مصروف ہیں اور منتظر ہیں کہ کب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اتنے میں دور سے کسی نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں، اس نے ایک بلند چٹان پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی کہ لوگوں جن کا تم انتظار کر رہے ہو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو تمام بچے بچیاں، صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں کی چھتوں پہ وہ چڑھ گئے، حتیٰ کہ جو معصوم بچے بچیاں تھیں وہ بھی صدائیں لگانا شروع کر دیں، فَيُنَادَوْنَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، دور سے انہوں نے صدائیں لگانا شروع کر دیں، اور معصوم بچیاں وہ یہ گنگنا رہی تھیں کہ طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ جئت بالامر المطاع جئت شارفت المدینہ مرحبا یا خیر داع،
کہ وہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں کہ جن کے آمد سے، جن کے قدوم میمنت سے اس شہر مبارک کی قسمت جاگ اٹھی ہے، اس کھجوروں کے شہر کی قسمت نصیب جاگ اٹھے ہیں، اور وہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی اطاعت ہم پہ لازم ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو وہ بڑے والہانہ انداز سے سبھی استقبال کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت یقیناً ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا جب یہ ساری بات سننے کو ملی کہ کوئی ایسی شخصیت تشریف لا رہے ہیں کہ جو خود کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں، تو میں نے دیکھا، سوچا کہ ذرا جا کے دیکھوں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے جب میری ان کے چہرہ انور پہ نظر پڑی تو میرے دل سے آواز آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا میسج، جو پہلا پیغام وہاں پہ لوگوں کو دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا۔ The first impression is the last impression۔ جو سب سے پہلی ملاقات کے اندر سب سے پہلا میسج جو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جو پیغام دینے والا ہوا کرتا ہے وہ بھی اس پہلے میسج کے لیے بڑا اہتمام کیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے وحی الہی ہوا کرتا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو آپ یہاں پر جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا میسج آپ جو لوگوں کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب باقی سب سو رہے ہوں تب اللہ کے حضور جاگ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دونوں چیزیں، اللہ کی محبت بھی اور بندوں کی محبت بھی۔ ساتھ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کے اندر محبت کو عام کرو، لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھانے کے بجائے محبتوں کو عام کرو۔ سلام فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقط یہ الفاظ کہنے، کہلانے، سننے، سنانے مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں، دلوں کے اندر نفرتیں نہ ہوں، کہیں کوئی ناراضی ناچاکی ہو بھی جائے تو اس کو ختم کر دینے کی کوشش کی جائے۔ ہم اگر یہ پہلا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا کر دیا، اگر اسی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہماری قوم اور امت مسلمہ اس چیز کو اپنا لے تو بہت زیادہ اس کے بھی فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ہم ان کے اندر دکھاوا زیادہ کرنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی عبادت بھی کریں تو وہ لوگ دیکھیں، ہمیں اس کے حوالے سے سراہیں کہ جی بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ انہوں نے یہ کام کر دیا، انہوں نے وہ کام کر دیا۔ عمل تھوڑا ہو لیکن زیادہ اس کو پھیلایا جائے، زیادہ اس کے حوالے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج کل مارکیٹنگ ٹولز کے طور پہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی مارکیٹنگ ٹولز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے بڑے فلاں صاحب نیک ہیں، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ جو رات کے اندر، تنہائی کے اندر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر وہ 2 رکعت نماز بھی اللہ کے ہاں جو مقام رکھتی ہے وہ شاید دن بھر لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی نماز اس طرح کی وہ اہمیت نہ رکھے اگر دل کے اندر اس طرح کا خلوص نہ ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے جب دن میں بندہ لوگوں کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے اندر بسا اوقات کچھ ریاکاری کے جذبات بھی آ سکتے ہیں، کچھ دیگر خیالات بھی دماغ کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن وہ رات کی تاریکی کے اندر جو بندہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھ کر باوضو ہوتا ہے اور پھر اٹھ کر جو 2 رکعت بھی ادا کرتا ہے تو وہ یقیناً محبت الہی کے اندر وہ تمام عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی محبت کو ضائع نہیں فرماتا، اس کے اس نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ یہ اس کے لیے ایک عظیم خیر و برکت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران جب آپ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ پہنچنے سے قبل قباء میں آپ نے 3 یا 4 دن کا قیام فرمایا، اور وہاں پر آپ نے پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں سے جب آپ تشریف لے چلے تو قبیلہ بنو سالم کے قریب پہنچے تو وہاں پر جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، آپ نے وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی، اور پھر اب جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو اس قبیلہ کے افراد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے سرکردہ جتنے بھی افراد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، بڑے مضبوط نوجوان ہیں ہمارے قبیلے کے، آپ یہاں پہ آرام فرمائیں، یہاں ہمارے پاس رکیں، تو ہم ہر طرح سے آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی، اس کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، یہ جدھر جائے گی، جہاں پہ جا کے رکنا چاہے گی، وہاں پہ میرا قیام ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف فرما ہیں، بنو سالم کے اس قبیلہ سے نکلتے ہیں اور سفر کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ راستے کے اندر مختلف قبائل استقبال بھی کر رہے ہیں، محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنے ہاں قیام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی فرما رہے ہیں کہ یہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ جہاں پہ جا کے رکے گی وہیں پہ قیام ہوگا۔ تو چلتے چلتے یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب جا کے رکی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا گھر حاضر ہے، میرے تو قسمت جاگ اٹھی، میرے تو مقدر جاگ اٹھے کہ آپ کی اونٹنی یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے، یہ سب سے قریب میرا ہی گھر ہے، آپ تشریف لائیے اور وہاں پہ قیام فرمائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی فرحاں ہیں، انتہائی شاداں، انتہائی خوشی کے عالم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر قیام فرماتے ہیں۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر قیام فرمائیں، ہم نیچے ٹھہریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ لوگ ملنے ملانے والے ہیں تو وہ نیچے قیام آپ نے پسند فرمایا۔ اور پھر اب رات کا جب وقت آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عجیب کیفیت تھی، آپ ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، اور یہ دونوں بزرگ میاں بیوی، ان کی ایک اپنی عجب حالت ہے، عجیب کیفیت ہے کہ یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم دونوں اوپر ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم چلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا ہمارے پاؤں ہوں، تو یہ انتہائی بے ادبی ہو جائے گی، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو یہ بالکل کنارے کنارے سے ہو کے چلتے رہے۔ اسی دوران ایک گھڑا پانی کا تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو اب یہ خیال ذہن کے اندر کہ یہ پانی نیچے جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوگا، تو گھر کے اندر ایک ہی کمبل موجود تھا، وہی کمبل جلدی سے اٹھایا اور اس پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ پانی نیچے نہ جائے، وہ کمبل نے سارا پانی جذب کر لیا۔ اور پھر یہ دونوں میاں بیوی اسی خدشے کے اندر کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، ان کی رات آنکھوں کے اندر جاگتے جاگتے ہی کٹی۔ اب صبح جب ہوتی ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو رات ایسے گزری ہے، آپ مہربانی فرمائیے، شفقت فرمائیے، آپ اوپر کا حصہ وہاں پہ آرام کیا کیجئے اور ہمیں یہ نیچے رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو دونوں روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جانے کا ارادہ فرما لیا، اور دوسرا میں یہ ہے کہ ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو تسلی دی، اور خود پھر آپ نے نیچے رہنا ہی پسند فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جو پہلی مسجد تھی مدینہ طیبہ کی، اس کی بنیاد رکھی، اور آپ کے ساتھ انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ وہ ساتھ خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھاتے اور وہاں پہ ان کو نصب فرماتے، اور اس طرح سے یہ کام کا سلسلہ جاری تھا۔ اور صحابہ کرام کی ایک عجیب کیفیت تھی، محبت اور عقیدت، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے تعلق، وہ سبھی اس سے عیاں ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر آگے چلنے سے قبل اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو مسجد نبوی کا جو ایک تعمیر کا سلسلہ ہے، اس سے قبل مسجد قباء کا آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب بھی آپ مدینہ طیبہ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو مختلف مقامات پہ مختلف مساجد کا قیام نظر آتا ہے، جہاں جہاں پر بھی جیسے 7 مساجد ہیں، وہ 7 مساجد بالکل قریب قریب آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ کون کون سی جگہ جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، جہاں پہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اس جنگ خندق کے دوران، تو وہاں پہ ان مساجد کو قائم کر دیا گیا۔ اسی طرح سے مختلف آپ کو جگہ جگہ پہ وہ مساجد ان کا قیام نظر آتا ہے۔ یہ جو مساجد ہیں یا جو مسجد کا مقصد ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جس مسجد کا بنیاد رکھ رہے ہیں، جس مسجد کی تعمیر کا آغاز فرما رہے ہیں، یہ فقط عبادت کے لیے نہیں تھی۔ اس مسجد کے اندر یقیناً 5 وقت کی نماز بھی ہوا کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نئی ریاست، ایک حقیقی نئی اسلامی ریاست
کا آغاز فرما رہے تھے، اس کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اسی مسجد کے اندر مختلف فیصلے بھی ہوتے، مختلف لوگ اپنے مسائل لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے۔ اسی مسجد کے اندر کوئی دکھوں دردوں کا مارا آ جاتا تو آپ اس کی دلجوئی فرماتے، اس کی داد رسی فرمایا کرتے تھے۔ اسی مسجد کے اندر اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہوا ہوتا، وہ اپنے جھگڑے لے کر آ جاتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ ان کی صلح فرمایا کرتے تھے۔ اسی مسجد کے اندر دور دراز علاقوں سے اگر کوئی سفیر آتا، کوئی دوسری مملکت کی طرف سے کوئی پیغام لاتا، تو وہ بھی یہیں پہ حاضر ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے، واپس جواب مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد ایک مکمل اس کمیونٹی، اس نئی اسلامی ریاست کا ایک مرکز تھی کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فیصلے فرما رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کو اس طرح سے مضبوط کرنے کا اظہار فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اہل ایمان اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کی تعمیر کے اندر بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقصد ہے، اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہونا اور مسجد کو اس کی کمیونٹی کے حوالے سے اپنا رول اور کردار ادا کرنا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں ہم یورپ وغیرہ کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ہماری مساجد کا بسا اوقات جو انداز ہے، اور اس کے اندر جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ ویسا ہی ہے جیسا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر جس طرح سے ہماری مساجد کا ایک انتظام و انصرام ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اکثر و بیشتر تقریباً وہی صورتحال ہے۔ کچھ چند افراد وہ جو سمجھیں، جس چیز کو وہ سیاہ کہیں وہ سیاہ، جس کو وہ سفید کہیں وہ سفید، اور جو اس مسجد کے اندر جو آنے والی نسل ہے اس کے حوالے سے کام کی ضرورت، اس کی تربیت کے حوالے سے کوشش کاوش، اس کا اس قدر خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ جبکہ مسجد فقط یہی نہیں کہ مسجد کے اندر جو بزرگ حضرات ہیں صرف وہی نظر آ رہے ہوں اور وہی مسجد کی نمازی بھی ہوں، مسجد کے معاملات بھی فقط انہیں کے سامنے ہوں، انہیں کی مرضی و منشا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنے والی نسلیں وہ بھی اس مسجد کے ساتھ منسلک رہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی بڑے اسلامی ملک بھی، ان کے اندر بھی حالات واقعات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جب تک بزرگ تھے انہوں نے جو دین کے حوالے سے اپنا ایک تعلق جتنا تھا جیسا تھا اس کو قائم رکھا، مگر وہ چیز جب اگلی نسل کے اندر منتقل نہیں ہوئی تو آنے والی نسلوں نے، ان کے بچوں نے اور ان کے بعد آنے والوں نے پھر وہ آہستہ آہستہ پوری مملکت کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور پوری مملکت کے نقشے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہ جب ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دین کے ساتھ منسلک نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مساجد کو آباد کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کا جو مکمل ایک رول، ایک کردار ہونا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی۔ یعنی ہم یہ سوچیں کہ وہ ایک مسجد نبوی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں پہ جو مکہ مکرمہ کے اندر جو دار ارقم تھا، جہاں پہ اسی طرح صحابہ کرام جمع ہوتے، آپ ان کی رہنمائی فرماتے، یہاں مسجد نبوی ہے، تو وہ ایک مسجد نبوی، وہ ایک دار ارقم، وہ لوگوں کی تربیت کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں بدل رہی تھیں۔ تو ہمیں سوچنا تو پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو مساجد ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے اسلامک چینلز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ ہر دوسرے بندے کے پاس کوئی نہ کوئی اسلامک بات ہوتی ہے جس کو وہ شیئر کر رہا ہے، دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم ایک مثال دیکھیں تو آج سے چند برس قبل اتنی مساجد نہیں تھی، اتنے اسلامک چینلز نہیں تھے، اتنا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اتنا تذکرہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیلوں کے اندر ہمارے نوجوان بھی اتنے نہیں تھے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہاں پر جس قسم کی خرافات، جس قسم کی جو مسائل نوجوان نسل جن کا سامنا کر رہی ہے اور جن ایکٹیویٹیز کے اندر وہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی اتنی نہیں تھی۔ تو یہ جس قدر مسجدوں کی تعمیر میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامک پروگرامز کے اندر، چینلز کے اندر، سوشل میڈیا کے حوالے سے اضافہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ سوچ کر اس کا کوئی حل نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے مطابق
اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے معاملات کو چلایا اور جس طرح سے اس مسجد نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں بدلنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اللہ کرے کہ ہماری مساجد اور ہم سبھی خاص طور پہ جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنا پورا یہ کوشش رکھیں، اپنی پوری کوشش کریں کہ اپنی بساط کے مطابق کم سے کم کسی نہ کسی حد تک اس کردار کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ یہی ذمہ داری ہے، ورنہ تو اگر صرف عمارت ہی کھڑی ہو تو وہ تو پھر اگر اس کا فقط مقصد کوئی بزنس بن کے رہ جائے تو وہ پھر المیہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو عمل فرمایا، پھر وہاں پہ آپ نے مواخات قائم فرمائی۔ آپ نے وہ جو انصار صحابہ جو مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے تھے اور پھر جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے، آپ نے ان کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ بھائی چارہ بھی ایسا قائم کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی چیزوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس کے بعد محسوس نہیں کی۔ انہوں نے اپنے مال، اپنی جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ جی آدھی آپ کی، آدھی ہماری، آپ اس میں سے جو چاہیں اس کو پسند کر لیں، جو آپ کی پسند کی چیز ہو آپ اسے پکڑ لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلامی بھائی نے جب یہ کہا کہ جی آپ، یہ میرا مال ہے، اس میں سے جتنا چاہیں وہ آپ رکھ لیں، 2 میری بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں، اسی طرح سے گھر کے ساز و سامان میں سے آپ کو جو چاہیے آپ وہ اختیار فرما لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ بتائیے کہ بازار کا راہ کس طرف ہے، وہ راہ بتا دیجئے، اور آپ کی محبت اپنی جگہ پہ بجا، باقی انشاءاللہ اسی کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈالے گا۔ اور پھر آپ نے وہ جو بازار کے اندر جا کر اپنا کاروبار کیا، وہاں پہ آپ نے جو کام کاج کیا، اس کی برکتیں یہ ہوئیں کہ آپ اس وقت کے اندر آپ ملینئر تھے، اور آپ نے وہاں سے جب مکہ مکرمہ سے آپ تشریف لائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہاں پر پھر آپ نے نئے سرے سے جو محنت کی، جو آپ نے تگودو کی، اللہ رب العزت نے اس مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائی، اور آپ دین اسلام کی خدمت کے لیے بھی ہمیشہ پیش رہے، اور جہاں پر بھی ضرورت پیش آئی آپ نے ہزاروں لاکھوں درہم و دینار اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ ناظرین کرام، اب اس کے آگے جو سفر مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے جو معاملات ہیں، اب جو یہ جو نئی ریاست ہے اس کے قیام کے ساتھ، جہاں پہ آپ نے یہ مسجد نبوی کا قیام فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ جو مواخات مدینہ ہے اس کا قیام فرمایا، اس کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کیا کہ ارد گرد جو یہودی قبائل تھے اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے، جو مشرکین بھی تھے، یہودی قبائل بھی تھے، آپ نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے اندر آپ نے یہ شک رکھی کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ تمام لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کو جاری رکھیں گے، کسی کی بھی عبادت گاہ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور ساتھ پھر آپ نے یہ بھی اس معاہدے کا حصہ کیا کہ اگر ہم تمام لوگ ایز اے کمیونٹی ایک ہیں، اگر ہم میں سے کسی پر بھی حملہ ہوگا تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کی نصرت و اعانت کریں گے۔ اب آگے یہ معاملہ کس طرح سے چلا، مختلف جو پھر بعد کے اندر جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، اس کے اسباب کیا ہوتے رہے، ریاست مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے کی جد و جہد کی، اور کس طرح سے یہ وہ لوگ کہ جو اب سے چند برس قبل جن کی کوئی پہچان نہیں تھی، جو لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی تربیت فرمائی کہ وقت کی سپر پاورز ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرامز کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔